دوستوں میں ڈاکٹر کامران محمد رفیق اور آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک ایسی بیماری کے متعلق بات کریں گے جو کہ خطرناک تو نہیں لیکن تکلیف دہ ضرور ہے، اور یہ بیماری عام طور پر چھوٹے بچوں، بڑی عمر کے افراد اور نوجوانوں میں پائی جاتی ہے، اور یہ بیماری پیشاب کو کنٹرول کرنے کی صلاحیت کے فقدان کے سبب پیشاب کا بار بار آنا اور بلا ارادہ پیشاب کا بستر میں خارج ہو جانا کہلاتی ہے، جسے عام طور پر نوکٹوریا یعنی پیشاب کا بار بار آنا اور نوکٹرنل انیوریسس پیشاب کا رات کو نیند کی حالت میں خارج ہو جانا کہلاتا ہے۔ بیماری میں پیشاب بلا ارادہ بار بار اور بے اختیار خارج ہوتا رہتا ہے، اور یہ بیماری زیادہ تر رات کو نیند کی حالت میں پائی جاتی ہے، جسے انکونٹیننس آف یورین یا انوالنٹری یورینیشن بھی کہا جاتا ہے۔ دوستوں، اس بیماری یعنی پیشاب کے بار بار آنے اور بلا ارادہ خارج ہو جانے کی وجوہات یعنی کوزز کی بات کی جائے تو اس بیماری کی 3 اہم وجوہات پائی جاتی ہیں، جن میں نمبر 1 مثانہ یعنی یورینری بلیڈر، جو کہ یوریٹر کے تھرو کڈنی سے کنیکٹ ہوتا ہے، اس کے عضلات یعنی مسلز کا لوز پڑ جانا، یا مثانے میں یورینری بلیڈر میں خراش، اریٹیشن یا انفیکشن وغیرہ کا ہو جانا، یا اسی طرح مثانے میں پتری وغیرہ کا ہونا اس بیماری کی اہم وجوہات میں شامل ہوتی ہے۔ دوستوں، عام حالات میں ہماری کڈنیز یعنی گردے یورین کی پروڈکشن کا کام کرتے ہیں، اور یہ یورین یوریٹرز کے ذریعے یورینری بلیڈر یعنی مثانے میں اسٹور ہوتا رہتا ہے، اور جب مثانے کی کیپیسٹی فل ہو جاتی ہے، ایک لمٹ تک مثانے میں پیشاب اسٹور ہو جاتا ہے، تو مثانے سے سینسری نیورونز کے ذریعے یہ پیغام دماغ تک جاتا ہے کہ مثانہ فل ہو چکا ہے، اور پھر دماغ موٹر نیورونز کے ذریعے باڈی میں یہ پیشاب کرنے کی خواہش کو ابھارتا ہے، اور پھر یہ شخص یورین ڈسچارج کرنے کے لیے ٹوائلٹ کا رخ کرتا ہے۔ لیکن اس بیماری میں یعنی پیشاب کے بار بار آنے میں اور بستر میں پیشاب نکل جانے کے عارضے میں مثانے اور دماغ کے درمیان یہ کوآرڈینیشن بلاک ہو جاتا ہے یا کمزور پڑ جاتا ہے، جسے عام زبان میں اعصابی کمزوری بھی کہا جاتا ہے، تو اس وجہ سے بھی یہ بیماری ہو سکتی ہے۔ انوالنٹری یورینیشن کی دوسری اہم وجہ ADH ہارمون یعنی اینٹی ڈائیوریٹک ہارمون کی پروڈکشن میں کمی ہوتی ہے۔ نارمل حالات میں ایک عام اور صحت مند انسان 4 سے 8 مرتبہ تقریباً 3 لیٹر تک پیشاب روزانہ خارج کرتا ہے، اور 80% تک یہ پیشاب دن میں خارج ہوتا ہے اور 20% رات کو خارج ہوتا ہے۔ رات کو پیشاب کم آنے کی وجہ ADH ہارمون کی پروڈکشن ہوتی ہے، جو کہ گردوں کے ذریعے ہوتی ہے، اور رات کو یہ ہارمون جب پروڈیوس ہوتا ہے، سیکریٹ ہوتا ہے، تو پیشاب کے بہاؤ میں کمی آ جاتی ہے، پیشاب کی خواہش میں کمی دیکھنے کو ملتی ہے۔ اگر کسی بچے میں، کسی بڑی عمر کے فرد میں یا نوجوان میں ADH ہارمون کم پروڈیوس ہوگا تو ایسے متاثرہ شخص میں پیشاب رات کو بار بار آئے گا اور بستر میں بھی خارج ہو سکتا ہے۔ اس بیماری کی تیسری اہم وجہ ایکسیس فلوئڈ انٹیک کہلاتی ہے، یعنی لیکوئڈز کا زیادہ مقدار میں استعمال کرنا، جس میں ٹھنڈا پانی، ٹھنڈے مشروبات، کافیز، الکوہل وغیرہ شامل ہیں، جو کہ ڈائیوریٹک کا کردار ادا کرتی ہے۔ تو ان ٹھنڈی چیزوں اور ڈائیوریٹک چیزوں کے زیادہ استعمال سے اور اسی طرح ٹھنڈے پانی میں بھیگ جانے سے، یکایک سردی لگ جانے سے بھی یہ عارضہ یعنی پیشاب کا بار بار آنا اور بستر میں خارج ہو جانا پایا جا سکتا ہے۔ دوستوں، ان 3 اہم وجوہات کے علاوہ بھی مزید کوزز ہوتے ہیں جس کی وجہ سے یہ بیماری لاحق ہو سکتی ہے، جن میں پروسٹیٹ گلینڈ کی بڑھوتری شامل ہے، اسی طرح UTI انفیکشن، ڈائبٹیز اور ہارٹ یعنی ہائپر ٹینشن کی ادویات کے استعمال سے بھی پیشاب بار بار اور بلا ارادہ خارج ہو سکتا ہے۔
دوستوں اس بیماری یعنی پیشاب کے بار بار آنے کے علاج کی بات کی جائے تو اس بیماری کے علاج میں مریض پر توجہ دینا نہایت اہم کردار ادا کرتا ہے۔ مثلا رات کو 2-3 بار بچوں کو اٹھا کر پیشاب کروانا چاہیے تاکہ ان کی عادت پڑ جائے۔ جو بچے اس مرض میں مبتلا ہو ان کو رات کو ڈنر ہلکا پھلکا کھلانا چاہیے، لائٹ ڈنر دینا چاہیے اور پیشاب کر کے سلانا چاہیے۔ پہلو کے بل یعنی کروٹ لے کر سونا نہایت مناسب ہوتا ہے۔ سیدھا سونا یا الٹا پشت کے بل سونا نقصان کا باعث بنتا ہے کیونکہ یہ بیماری ایک تکلیف دہ عارضہ ہے، لہٰذا اس بیماری میں مبتلا بچوں کو جسمانی سزا دینے سے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ یہ بیماری مناسب علاج، احتیاط اور مریض پر خصوصی توجہ دینے سے ٹھیک کی جا سکتی ہے۔